اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے روح فرسا واقعات کے بارے میں پیش گوئی۔ وعن ابی ذر قال كنت ردیفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی حمار۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب گدھے کی سواری بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج کل تو لوگ اس کو معیوب جانتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور آپ کے گدھے کا نام بھی یعفور تھا، آپ کا گدھا تھا، جو آپ کی جدائی پر اتنا بے چین تھا کہ ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اور آخر کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی اس نے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پیچھے، ردیف کہتے ہیں کسی کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھنے والا، میں ان کے پیچھے ایک دن گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ فلما جاوزنا بیوت المدینہ، پھر ہم جب مدینہ کی آبادی سے نکل گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال، فرمایا کیف بک ابا ذر اذا کان بالمدینہ جوع، کہ ابو ذر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب مدینے میں اس قدر بھوک ہوگی، اب قحط سالی کی وجہ سے یا جو بھی سبب ہوگا، بھوک ہوگی کہ تقوم عن فراشک ولا تبلغ مسجدک، کہ تو اپنے بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں جا سکے گا۔ یہ حال ہوگا، یہ حالت ہوگی بھوک کی وجہ سے۔ اور حتی یجہدک الجوع، یہاں تک کہ بھوک تجھے اتنا لاغر کمزور کر دے گا۔ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے، میرا جو حال ہوگا وہ اللہ جانے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول جانے۔ یہ تو ایک رسول اللہ نے بھوک کی پیشن گوئی دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں نے یہ جو میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، آپ بتا دیں میں پھر کیا کروں۔ رسول اللہ کا منشا بھی یہی تھا کہ اس وقت پھر کیا کرو گے تم؟ تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کروں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تصفف یا بازر، پھر صبر سے کام لینا، صبر سے، صبر ہی ہے۔ اور صبر کسی صدمے کے ابتدا میں جو ہو اس کا اعتبار ہے، اسی کا اجر ہے۔ بعد میں جو دل خود صبر ہو جاتا ہے، بعد میں دل خود بخود صبر ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں جب آدمی بے قرار ہو، بے چین ہو، اس وقت اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت سمجھتے ہوئے پہ صبر کرے، اس کا اجر ہے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے فرمایا، یہ تو ایک حالت بتائی، ایک چیز بتائی پیشن گوئی کے طور پر۔ دوسری چیز جو بتائی تو قال، فرمایا کیف بک یا ابا ذر، کہ تیرا کیا حال ہو گیا ابو ذر، اذا کان بالمدینہ موت یبلغ البیت العبد، یبلغ البیت العبد حتی انہ یباع القبر بالعبد، کہ تیرا کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب مدینہ میں ایسی اموات ہوگی، ایسی اموات ہوگی کہ گھر بندے تک پہنچ جائے۔ یہاں گھر سے مراد قبر کی جگہ ہے۔ آگے رسول نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ کثرت اموات کی وجہ سے قبروں کی جگہ اتنی مہنگی ہو جائے گی، اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ
قبر کی جگہ غلام جو ہوگا، غلام اس کی قیمت کے برابر ہو جائے گی، اس قدر جگہ مہنگی ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ پھر قبر کی جگہ کو غلام کی قیمت کے برابر بیچا جائے گا. تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں. تو رسول نے فرمایا کہ فتصبر یا بازر، اے ابو ذر تو صبر سے کام لے، صبر سے. یہاں بھی صبر کی بات، صبر سے کام لے. اب ذرا وبائی ایسی وبا پھیلے گی کہ اس قدر کثرت سے اموات ہوگی. پھر تیسری بات ارشاد فرمائی قال کیف بک یا بازر اذا کان بالمدینہ قتل تغمر الدماء احجار الزیت، کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب مدینے میں اتنا زیادہ قتل و قتال ہوگا اور قتل و غارت گری ہوگی کہ یہ جو خون ہوں گے انسانوں کے خون. یہ احجار زیت ایک مقام تھا، پتھریلی مقام تھا، اور وہاں سے سیاہ اور چمکیلے پتھر تھے جیسے ان کے اوپر کسی نے زیتون کا تیل لگایا ہو. ایسے پتھریلی جگہ تھی وہ، اور ایسے پتھر تھے وہاں پہ. کہتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کا خون وہاں تک پہنچ جائے گا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حرہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا. واقعہ حرہ کیا ہے؟ جو مقام حرہ میں مدینہ کے اندر جو مقام حرہ ہے اس کے غربی جانب واقع ہوا تھا. پھر تو اس نے اپنے پورے مدینہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، لیکن وہاں سے اہل مدینہ پہ دعویٰ بول لیا گیا تھا. یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور ظالمانہ طریقے سے شہید کیا، تو اس کی برائیوں کی وجہ سے، برے کرتوت کی وجہ سے، یزید کے برے کرتوت کی وجہ سے اور برائی کی وجہ سے اور ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان پہلے ہی اس سے متنفر تھے. لیکن جب اس نے یہ ظلم کیا تو اہل مدینہ نے اتفاق کیا کہ اب ہم یزید کی خلافت و حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اسے برات کا اعلان کرتے، اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. تو اس بدبخت نے مسلم بن عقبہ کو امیر بنا کے، سپہ سالار بنا کے ایک بہت بڑا لشکر بھیجا اور اہل مدینہ کو کچلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے چڑھائی کی. تو اور پھر یہ جو مقام حرہ ہے اس جانب سے انہوں نے کیا کر دیا، حملہ کر دیا، دعویٰ بول دیا. تو اہل مدینہ میں نے بھی بڑی جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن ظاہر ہے اس کے پاس جو فوج تھی ایسی تربیت یافتہ فوج تو ان کے پاس نہیں تھی، اور جیسے اس کے لشکر کے پاس ساز و سامان تھا، اسلحہ تھا، ایسا ان کے پاس نہیں تھا. تو آخر شکست کھا گئے وہ. بس شکست جب کھا گئے پھر تو یہ بدبخت مدینے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے اتنی بربریت کے ساتھ اور ظلم و ستم اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا اور لوٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین قتل ہو گئے. اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ایسی خرافات کی، ایسی تباہیاں مچائی انہوں نے کہ ان کا نام آدمی زبان پہ نہیں لا سکتا. تو اس طرح، اور پھر سے یہاں پہ بھی انہوں نے بس نہیں کیا، وہاں سے پھر رخ کیا مکہ کی طرف. کئی دنوں تک یہ اس طرح مدینے میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا استفاقی کے ساتھ. پھر مکہ کی طرف، مکہ پہنچے، وہاں بھی انہوں نے تباہی مچائی. تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ خون وہاں تک پہنچ جائے گا.
اللہ اکبر. پھر ظاہر ہے جب مکہ پہنچے وہاں تباہی مچانے کے بعد وہاں عبداللہ بن زبیر ان کے پہلے لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پہ. اس دن یا مدینے میں جو تباہی مچائی اس دن پھر یزید بھی چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کے آڈر سے ایسا ظلم ہوا مکہ میں بھی اور مدینے میں بھی. یہ واقعہ یاد کیا جاتا ہے واقعہ حرہ سے کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جو رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی اس کا مقصد یہ کہ تم نے اس میں شرکت نہیں کرنی، اس لیے کہ تم اس میں اگر شرکت کرو گے تو مسلمانوں کی ایک جانب تو تم شامل ہو جاؤ گے. تو اس طرح جو ہے وہ اگرچہ وہ مظلوم صحیح لیکن قتل و غارت گری میں جو کیا ہو جائے گا تمہارا بھی حصہ ہو جائے گا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس کے کہ مسلمان اگر بعض مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہوئے ان پہ چڑھائی کر دے تو وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور ان کے دفاع کرتے ہوئے کوئی اور آدمی بھی شرکت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے. جائز تو ہے، پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی کیا ہوگی؟ تباہی ہوگی. اللہ اکبر. تو میں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانے کہ میں کیا کروں اس میں، آپ مجھے وصیت کر دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تأتی من انت منہ، آپ اس آدمی کے پاس آئیں گے جس سے آپ کا تعلق ہو، یا تو یہ کہ دین کے اعتبار سے آپ سے محبت کے اعتبار سے آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو، اور یا یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آؤ گے، لیکن اس جو فتنہ ہوگا اس میں شامل نہیں ہوگی. قال قلت، اگر بزرگ کہنے لگے میں نے کہا کہ وَأَلْبَسُ سِلَاحًا، میں نے کہا کیا میں ہتھیار لے کے وہاں جا سکوں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شارکت القوم اذن، اس وقت تو بھی اس میں شریک ہو جائے گا. اور غیر ہے کہ اس طرح شریک ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے یہ شرکت کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اس میں تو جو بھی شریک ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، مسلمان کی قتل و غارت گری میں وہ شامل ہو جائے گا. تو اس لیے بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرا آدمی تجھے قتل کرے اور اس کے تلوار کی چمک بھی تو دیکھ لے، قتل کرنا چاہے اور تو دیکھ رہے کہ مجھے قتل کر دے گا، تو نے پھر بھی اس میں تلوار نہیں چلانی، پھر بھی تلوار شہید ہو جا، شہادت برداشت کر لے، لیکن اس میں شرکت نہیں کرنی. مسلمانوں کی قتل و غارت گری اللہ کو اتنی ناپسند ہے، اور آج مسلمان ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے.